اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر۔ آج کی گفتگو 41ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ بڑے لمبے گیپ کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، کچھ ای میلز آئیں کہ وہ سلسلہ شروع کیجئے، اور روزے رمضان کے بعد عید، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ طویل شروع ہوا۔ آج جو گفتگو کر رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی حنفی صدیقی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر۔ مولانا روم کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ پیدائش آپ کی جو ہے وہ 1207 عیسوی میں ہے، جس کا یہ 2013 جا رہا ہے، اور وصال آپ کا 1273 عیسوی کے اندر ہے۔ تو گویا کہ آپ نے 66 سال جو ہے وہ عمر پائی، 66 ایئرس۔ جائے پیدائش آپ کا جو ہے وہ بلخ ہے، یہ بلخ اب افغانستان کے اندر ہے، اور یہ افغانستان کا بہت پرانا قدیم ترین جو بلخ جو ہے یہ شہر ہے، اور یہ اسے مارکو پولو نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اتنا قدیم ہے، اور اس نے اسے نوبل اینڈ گریٹ سٹی جو ہے وہ قرار دیا۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسند لکھی ہے، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ ذرا آپ کی نظر میں آ جائے۔ جلال الدین محمد خوارزم شاہ کا چچا علاؤ الدین محمد خراساں کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چاند سی بیٹی عطا کی، اس کی پرورش کی، اسے پڑھایا۔ جب وہ جوان ہو گئی، اب فکر ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، تو اپنے وزیر سے بولتے ہیں کہ یار کوئی ڈھونڈو جا کے کہ جو خاندان ہمارا ہم پلہ ہو، تاکہ میں اپنی بیٹی کا بیاہ اس کے ساتھ کر دوں۔ وزیر نے کہا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، عالم پناہ جو عالم ہے، جو صاحب علم ہے، وہ بادشاہوں کا ہم پلہ ہوتا ہے، تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے شہر کے اندر، بلخ کے اندر، مشہور عالم جلال الدین حسین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بتایا کہ جلال الدین ہے، ان سے بڑا اس وقت کوئی عالم نہیں ہے۔ 30 سال آپ کی عمر تھی، اور پورے علاقے میں سب سے بڑے عالم، علم میں سب سے بلند، زہد میں سب سے بلند، بھری جوانی کے اندر 30 سال کی عمر میں آدمی ینگ ہوتا ہے، تو اس اتنی عمر کے اندر آپ کا شوہرہ بلخ کے اندر۔ علم کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا، اور اپنے ہم عصر سے سبقت لے گئے۔ فخر الدین رازی، رضی الدین نیسابوری جیسے لوگ ان کے شاگرد رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زہد، علم دونوں عطا فرمائے، بس ایک سنت باقی رہ گئی تھی۔ وہ سنت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، بس یہ رہ گیا۔ تو جب بادشاہ تلاش کر رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے بر تلاش کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ جلال الدین حسین سے کر دو۔ اور جلال الدین حسین ان کے خواب کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں نکاح کا وہ کہے علاؤ الدین، تو تم اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کی حامی بھر لینا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو جو ہی وزیر جو ہے وہ پیام لے کر آیا، تو آپ نے قبول فرما لیا، بڑی دھوم دھام سے نکاح ہوا۔ عالم پناہ کی بیٹی کا بیاہ عالم سے ہو گیا، اور یہ کون ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی نا؟
تو مولانا روم کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے. یہ کون ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا. اور جب شادی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرزند عطا فرمایا. فرزند کا نام رکھا بہاؤ الدین ولد. بیٹے کی عمر صرف 2 سال ہوئی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب دنیا سے تشریف لے گئے. اب ماں نے بچے کو جو ہے وہ پالا. اب آپ کو معلوم ہے کہ ماں شاہی خاندان سے ہے تو بچے کی پرورش تو بڑی اعلیٰ ہوئی. تو بچہ جو ہے اس کا رجحان جو ہے وہ تخت و تاج کی طرف جانے لگا. تو والدہ ماجدہ ایک دن بہاؤ الدین انہیں لائبریری کے اندر لے گئی. جب ذرا بڑے ہو گئے نا تو لائبریری میں لے جا کے کہا بیٹے دیکھو ساری لائبریری کو دیکھو, یہ کتب کو دیکھو. تو کہا اماں یہ کس کی کتب ہے, مجھے لائبریری میں کیوں لائی ہو؟ کہا بیٹے تو 2 سال کا تھا تیرے والد گرامی دنیا سے چلے گئے, یہ لائبریری ان کی ہے. وہ بہت بڑے علامہ تھے اور ان کے علم کی وجہ سے میرا نکاح ان کے ساتھ ہوا. کہ لگے اچھا ماں, کہاں وہ بہت بڑے عالم تھے. تو بیٹے تمہیں بھی ان کی طرح بننا ہے. یہ شہزادوں کے ساتھ تمہیں نہیں پھرنا, ان کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. تو یہ بہاؤ الدین اب ان کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے ابا کی طرح پڑھوں, میں اپنے والد کی طرح بڑا علامہ بنوں. تو پھر انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا, خوب پڑھا. ننہال کی طرف سے دولت, ددھیال کی طرف سے علم. تو آپ نے خوب جی لگا کے جب پڑھا تو اپنے والد کی طرح آسمان علم کے آفتاب بن کر چمکے. اور جب فارغ و تحصیل ہو گئے تو اب چاہا ننہال نے کہ آپ تخت و تاج کے مالک بنے, وارث بنے, اسے سنبھالیں. لیکن آپ نے اپنی والدہ کے کہنے پر اسے نہیں سنبھالا. تو جب آپ پڑھ کر واپس آتے ہیں تو تخت و تاج کو چھوڑ دیا, دوسروں کے حوالے کر دیا, خود وہاں پڑھانے لگے. اور جب پڑھاتے ہیں تو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہوتا ہے تو آدمی مشہور ہوتا ہے, ورنہ علم سب کے پاس ہے. یہ بات یاد رکھیے, کوئی خاص چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چڑھا دیتا ہے, کوئی سبب پیدا کر. یہ بہاؤ الدین کون ہے؟ یہ مولانا روم کے والد گرامی ہے. جب یہ پڑھ کر آئے تو اب ان کی شہرت کا سبب کیا بنا؟ اب کو معلوم ہے کہ جب آدمی کوئی مقام حاصل کر کے کہیں آتا ہے تو ارد گرد کے لوگ حاسدین, خاص طور پر جو اس کے فیلڈ کے اندر ہیں, وہ اس کو ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں, گرانا چاہتے ہیں. اور یہی حال مولانا روم کے والد گرامی کے ساتھ بھی ہے. لیکن ہوا کیا کہ جتنے اس دور کے علامہ تھے اس علاقے کے یک وقت سب کو ایک ہی خواب نظر آیا. وہ خواب کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حسین تخت پر, خوبصورت تخت پر جلوہ فرما ہے. اور یہ بہاؤ الدین جو مولانا روم کے والد گرامی ہیں, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف, اللہ اکبر جل شانہ, دائیں طرف. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا. تو حضور نے فرمایا کہ آج سے بہاؤ الدین سلطان العلماء کے لقب سے پکارا جائے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلطان العلماء کہا, اور یہ خواب سارے جتنے بڑے بڑے ججت علماء تھے سب نے بیک وقت دیکھا. صبح جب اٹھے تو سب کے سب جو ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ہم نے آپ کی بیعت کرنا ہے. کہا کیا ہوئی, کیا ہوا؟ تو ان سب نے اپنا خواب بیک وقت سب نے ایک ہی خواب جو بنایا, یہ تھا آپ کی شہرت کا سبب بنا. مولانا روم کے والد گرامی, مولانا روم کے والد گرامی بہاؤ الدین جو ہیں اس دور کے اندر بادشاہ اور سب آپ سے عقیدت رکھتے تھے. لیکن معلوم ہے کیا بات, اس دور میں جلال الدین محمد خوارزم شاہ جو ہے پہلے تو بڑا عقیدت مند تھا, لیکن وہ فلسفے کی طرف چلا گیا, تصوف سے ہٹ گیا. اگر تصوف کے اندر رہتا تو پھر شاید بچ جاتا. مولانا روم کے والد گرامی تصوف کی تعلیم دیتے, اخلاق اور محبت, لوگ جو ہیں وہ ان کے گرد جمع ہوتے. لوگوں نے جلال الدین محمد خوارزم شاہ کے کان بھر دیے. کہا کہ دیکھو ایک تو یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اوپر سے عوام اس کے ساتھ ہیں, تو تیری تو دال نہیں گلتی, تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کسی دن تیری سلطنت چھین لے. تو وہ بیچارہ پریشان رہتا, وہ ہر وقت پریشان رہتا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے, ہاں ایسا ہو سکتا ہے. جیسے عباسی خاندان جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی آل اولاد سے ہر وقت پریشان رہے, حالانکہ ان بیچاروں کا دور, وہ کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم سلطنت کو لیں گے. لیکن عباسی جو ہے وہ خلافہ پریشان ہی رہتے تھے اور بلا وجہ تنگ کرتے رہتے تھے. یہی سچویشن مولانا روم کے والد گرامی کے ساتھ. لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا دبدبا تھا,
ایک دن تنگ آ کر خود ہی چلا گیا، مولانا روم کے والد گرامی کی خانقاہ کے اندر چلا گیا، جا کے کہنے لگا میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی عقیدت کرتا ہوں، ایک چیز مجھے ہر وقت تنگ کیے رکھتی ہے، کیوں نہ آج میں آپ کے سامنے کھل کر بیان کر دوں اور فیصلہ ہو جائے تاکہ میری ٹینشن بھی ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بولو۔ کہنے لگا دیکھیے میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے، تو آپ سلطنت چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک جگہ میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے سر کو جھکایا تو آپ نے فرمایا دیکھ ہمیں سلطنت نہیں چاہیے، یہ تخت و تاج ہمیں نہیں چاہیے، تو جا جمع خاطر رکھ، تجھے تسلی دیتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب اس کو کچھ تسلی ہو گئی، تسلی ہوئی تو آپ نے سب سے یہ کہہ دیا کہ ہم یہاں سے روانہ ہونا چاہتے ہیں، کچھ کریں گے۔ تو مولانا روم تب بلخ میں پیدا ہو چکے تھے، آپ کی عمر 5 سال تھی اور آپ کے بھائی علاؤ الدین محمد کی عمر جو ہے وہ 7 سال تھی۔ ان کا نام مولانا روم کے بھائی کا نام بھی علاؤ الدین ہے، اور ان کے آگے جو اولاد پیدا ہوئی ان کا بھی ایک کا نام بہاؤ الدین اور ایک کا نام علاؤ الدین رکھا، تو ان کی عمر 7 سال تھی، اور آپ اپنے خاندان کے 40 خاندان کے آدمی بھی اور مرید بھی 40 افراد پر مشتمل یہ قافلہ بلخ سے روانہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتابیں کتنی تھی، لائبریری کتنی بڑی تھی، ابا کی اپنی ساری کتابیں اور سامان بھی کچھ، وہ جب لادا گیا تو 300 اونٹوں کے اوپر صرف کتابیں لا دی گئی تھی۔ اللہ اکبر، وہ لوگ کتنی محبت کرتے تھے، ایسے نہیں مولانا روم بن گئے۔ آپ جن لوگوں کا نام آج 700 اور 800 سال کے بعد بھی سن رہے ہو، اس دور کے اندر وہ اتنے عظیم ہوتے تھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے ان کے نام زندہ نہیں ہیں۔ 300 اونٹوں کے اوپر صرف کتابیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں۔